आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन शुरू हो गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने नौजवानों की तारीफ की और कहा कि नौजवान भारत की तरक्की के कलीदी उनसुर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग नई दिल्ली में शुरू हो गई है। बांग्लादेश ने माजूल वजीर आजम शेख हसीना के पासपोर्ट को रद्द कर दिया है और बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो पर मुश्तमिल भारतीय जोड़ी मलेशिया ओपन के मिक्स डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत एक जदीद, सभी की शमूलियत वाले और तरक्की पजीर माशरे की तश्कील के लिए देरीना चैलेंजों से निमटने के रास्ते पर गामजन है। उन्होंने कहा कि हमारी जिद्दोजहद बिल्कुल मुनफरिद है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क जमहूरी ढांचे में मुनफरिद अंदाज से तरक्की कर रहा है। वजीर मौसूफ ने जोर दिया कि इस सफर का मंत्र आगे बढ़ना है। जैसा कि वजीर आजम मोदी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और रिवायत दोनों महाज पर आगे बढ़ते रहें। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि नौजवान यकीनी तौर पर इस कोशिश की रफ्तार को तेज करने और हमारे अहदाफ को हासिल करने का एक अहम उनसुर साबित हो सकते हैं। The special contribution that young minds make at home and abroad, and indeed in connecting them more effectively for mutual good. At a time when so many key developments in the world are being shaped by this younger generation, whether we talk of AI or EV, innovation or startup, space or drones, sports, chess, cricket, there is all the more reason to do so. नौजवानों के उमूर के मरकजी वजारत और ओडिशा सरकार के जेर एहतमाम मुश्तरका तौर पर भुवनेश्वर में मुनक़िदा यूथ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन से आज सुबह खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने अभी अमृतकाल में विकसित भारत की तरफ अपना सफर शुरू किया है। At home, we have just started our journey towards Viksit Bharat in the Amrit Kal. This is an endeavor that is very much about the future generation. After all, it is in this period that they will come to the front ranks of our society and lead our nation. A large part of our efforts is to give the right motivation to the younger generation to accelerate their efforts. While development itself is a very complex task, it becomes much easier when we are confident that nothing is beyond us. वजीर मौसूफ ने कहा कि तेजी के साथ जारी तब्दीलियों के पेश नज़र ये भी जरूरी है कि हम बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों को मुसलसल अपने साथ जोड़ने की कोशिशों को जारी रखें। इस कन्वेंशन में मरकजी वुज़रा कीर्ति वर्धन सिंह, पवित्रा मार्ग्रेटा, डॉक्टर मनसुख मांडविया, रक्षा निखिल खड़से और ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वो विशाखापट्टनम के नजदीक पुदीमदाका में जदीद तरीन तर्ज के एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मरकज के प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे, जिस पर 1,85,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन के तहत ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। वजीर आजम आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचों के कई प्रोजेक्टों का सगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। उम्मीद है कि इन प्रोजेक्टों से रोजगार के 1 लाख से ज्यादा मौके पैदा होंगे और इलाकाई तरक्की में इजाफा होगा। वजीर आजम वर्चुअल वसीले से एनटीपीसी के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के साथ साथ 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई रेलवे और सड़क प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी तिरुपति जिले में चेन्नई बेंगलुरु सनती राहदारी के तहत कृष्णापट्टनम सनती इलाके क्रिस सिटी का भी वर्चुअल वसीले से संग बुनियाद रखेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق 2 بلوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کی پہلی میٹنگ آج نئی دلی میں جاری ہے۔ ان بلوں کو باضابطہ طور پر آئین کا 129واں ترمیمی بل 2024 اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے قوانین کا ترمیمی بل 2024 کا نام دیا گیا ہے۔ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے مذکورہ کمیٹی کے چیئرپرسن اور BJP کے رکن پارلیمنٹ PP چودھری نے کہا کہ آج پہلے دن متعلقہ وزارت سے صرف معلومات حاصل کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک طریقہ کار کا تعلق ہے، کمیٹی کی کوشش ہوگی کہ تمام متعلقہ فریقوں، خواہ وہ قانونی ماہرین ہوں، سول سوسائٹی کے ارکان ہوں یا عدلیہ اور سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، سبھی کی بات سنی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام ممبران کے ساتھ مل کر کمیٹی سبھی کی رائے اور تجاویز لینے کے بعد آگے بڑھنے کا فیصلہ کرے گی۔ ہم پریاس کریں گے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جس کی اوپینین، جس کی رائے بہت اہم ہے، چاہے وہ لیگل ایکسپرٹ ہوں، چاہے سول سوسائٹی سے ہوں، چاہے جوڈیشری سے ہوں، الگ الگ چھیتر سے پولیٹیکل پارٹیز ہوں، کہ ہم سب کو سنیں، سب کی رائے لیں اور اس رائے کو لینے کے بعد جو پارلیمنٹ نے ہمیں بل دیا ہے اس کو ہم اوپن مائنڈ سے اس کو ایگزامن کریں گے۔ میٹنگ کے دوران قانون اور انصاف کی وزارت کے قانون ساز محکمے کے نمائندے مجوزہ قوانین کی دفعات سے اراکین کو واقف کرائیں گے۔ مذکورہ کمیٹی پارلیمنٹ کے اگلے اجلاس کے آخری ہفتے کے پہلے دن اپنی رپورٹ سونپے گی۔ بنگلہ دیش کے پاسپورٹ اور امیگریشن کے محکمے نے بے دخل وزیر اعظم شیخ حسینہ سمیت 97 افراد کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ یہ کارروائی جولائی ماہ میں ہونے والی جبری گمشدگیوں اور ہلاکتوں میں ان کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ کل ڈھاکہ میں اعلیٰ صلاحکار کے نائب پریس سیکرٹری ابوالکلام نے آج ایک پریس بیان میں کہا کہ محکمے نے 22 افراد کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے ہیں جو جبری گمشدگیوں میں ملوث تھے۔ ان 75 افراد میں شیخ حسینہ بھی شامل ہیں جنہوں نے جولائی کے مہینے میں ہونے والی ہلاکتوں میں لوگوں کو اکسایا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور مالدیپ کے ان کے ہم منصب محمد غسان مامون کے درمیان آج نئی دلی میں ایک 2 طرفہ میٹنگ منعقد ہوئی۔ بات چیت کے دوران دونوں وزراء نے تربیت، مسلسل فوجی مشقیں اور دفاعی پروجیکٹوں سمیت مشترکہ دفاعی تعاون کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ آسام میں دیما ہساؤ ضلع کے امرانگسو علاقے کے جس کوئلہ کان میں پانی بھر گیا تھا اس میں 48 گھنٹے سے زیادہ وقت سے پھنسے کارکنوں میں سے ایک کی لاش برآمد کی گئی ہے جو 21 پیرا ڈرائیور کی مدد سے برآمد کی گئی ہے۔ اس کارکن کی شناخت نیپال کے شہری کے طور پر ہوئی ہے۔ غیر قانونی ریڈ ہول کوئلہ کان میں پھنسے دیگر کارکنوں کو نکالنے کی مہم ابھی بھی جاری ہے۔ پورے شمالی بھارت میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، اتر پردیش اور راجستھان میں شدید سردی کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمے نے بتایا کہ شمالی بھارت کے علاقوں میں اگلے 3-4 دن تک صبح اور رات کے وقت گھنا کہرا چھایا رہے گا۔ محکمے نے یہ پیشگوئی بھی کی ہے کہ اگلے 2 دن کے دوران شمال مغربی، وسطی اور مشرقی بھارت کے درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سیلسیس کی کمی آئے گی۔ دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ نے کہا ہے کہ دھند میں بہتری آنے کے بعد سبھی پروازیں معمول کے مطابق ہیں۔ بیڈمنٹن میں دھرو کپلا اور تنیشا کراسٹو پر مشتمل بھارتی جوڑی کوالالمپور میں جاری ملیشیا اوپن کے مکس ڈبلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے آج صبح پہلے راؤنڈ میں جنوبی کوریا کی جوڑی سنگ ہیون کو اور ہائی وان ایوم کو 21-13، 21-14 سے ہرایا۔ پری کوارٹر فائنل میں کل بھارتی جوڑی کا مقابلہ چین کی جوڑی شی زینگ اور زنگ شینگ سے ہوگا۔ آدھیا وریات اور ستیش کروناکرن پر مشتمل ایک اور بھارتی جوڑی مکس ڈبلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ اڈیشہ کے بھونیشور میں 18واں پرواسی بھارتی دیوس کنونشن شروع ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نوجوانوں کی تعریف کی اور کہا کہ نوجوان بھارت کی ترقی کے کلیدی عنصر ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام آندھرا پردیش میں 2 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔
ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش نے معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے پاسپورٹ کو رد کر دیا ہے اور بیڈمنٹن میں دھرو کپلا اور تنیشا کراسٹو پر مشتمل بھارتی جوڑی ملیشیا اوپن کے مکس ڈبلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔